خواہش کا جذبہ رکھا ہے انسان نے. یہی خواہش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش بھی ہے بندے کے لیے. اس کو ایک دائرہ کار کے اندر محدود کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اس خواہش کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو بندے کی گمراہی کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا دشمن شیطان ہے، شیطان انسان کو بہکاتا ہے، سارے گناہ شیطان کرواتا ہے. یہ نظریہ غلط ہے. یہ کوئی اسلامی نظریہ نہیں ہے کہ شیطان گناہ کرواتا ہے. نہ اللہ نے شیطان کو کوئی طاقت دے رکھی ہے اس بات کی کہ وہ بندے کو گناہ پہ مجبور کرے. جو بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ شیطان مجھے مجبور کرتا ہے گناہ پہ، وہ غلط سوچتا ہے. یہ اسلامی نقطۂ نظر ہے ہی نہیں کہ انسان کو شیطان گناہ پہ مجبور کر سکتا ہے. انسان کو شیطان مجبور نہیں کر سکتا. اگر ہم ذرا شروع میں جائیں، ماضی میں جائیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ شیطان اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کا نام لیوا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کیسے گمراہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ اس آدم کو میں نے بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. اب اس کی جو خواہش تھی نا بڑا ہونے کی، بڑے پن کی جو خواہش تھی، اگر تو وہ اس کو دبا لیتا دل میں اور سجدہ کر لیتا تو آج وہ شیطان نہ کہلاتا. اس کی جو خواہش دل میں پیدا ہوئی نا کہ میں اسے کیوں سجدہ کروں، میں آج سے پیدا ہوا، یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، اصولی طور پر مجھے اس سے اعلیٰ اور برتر ہونا چاہیے. اس کے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کہ مجھے اس سے زیادہ عزت دی جانی چاہیے، مجھے اس سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے. تو یہ ایک چیز جب اس نے اپنی اس خواہش کو آزاد چھوڑا، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا، کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اصول یہ کہتا ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں، اس لیے مجھے سجدہ ہونا چاہیے، میری عزت افزائی ہونی چاہیے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. یہ ہے خواہش کی پیروی. اس نے اپنے دل کی سنی نا، رب کے حکم کو نظر انداز کر دیا. رب نے کہا سجدہ کر. اس بدبخت نے رب کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش پہ عمل کیا. تو اللہ نے کیا کہا، قال فاخرج منها فانك رجیم، میرے ہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو. جب تک بندہ اپنی خواہش کو رب کے حکم کے تابع کیے رکھتا ہے نا، تب تک یہ اللہ کا بڑا ولی بندہ ہے. اور جس وقت بندہ اپنی خواہش کو رب کے حکم پر فوقیت دے دیتا ہے، یہ رجیم بن جاتا ہے بندہ بھی. ایسا نہیں ہے کہ شیاطین صرف جنوں میں ہوتے ہیں. اللہ کا قرآن میں بتاتا ہے شیاطین انسان میں بھی ہوتے ہیں، من الجنتی والناس، جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. شیطان ہے کیا؟ جو اپنی خواہش کو معبود بنا لیتا ہے، خواہش کے پیچھے چلتا ہے، رب کے حکم کو نظر انداز کر دیتا ہے. کیا آپ نے اللہ کے قرآن میں یہ آیات نہیں پڑھی، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس ولا بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. اے داود، اے نبی داود، ہم نے تجھے زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، بس تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، خواہش کی پیروی نہ کرنا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ولا تتبع الهوى، خواہش کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، یہ خواہش تجھے اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی، گمراہ کر دے گی، تو اللہ کے رستے پہ نہیں رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اپنے دل کی مانتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے میں نے ایسے کرنا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جو خواہش کے پیچھے لگنا ہے نا، اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر کے یہ گویا معبود بنانا ہے خواہش کو. یہ بت پرستی ہے. یہ خواہش ہے نا جو دل کی خواہش، یہ بھی ایک بت ہے. جب تک اس خواہش کو رب کے حکم کے تابع کیے رکھو گے یہ معبود نہیں بنتا. جس وقت خواہش کو آزاد چھوڑ دیتے ہو اور اس کی پیروی پہ لگ جاتے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ خواہش بت ہے، یہ شرک ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں اس بندے کی؟ کیا مانا کہ جو اپنی خواہش کو معبود بنا چکا ہے، خواہش کی مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا. کیا اے نبی آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ایسا بندہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا جو خواہش کے پیچھے ہی چلتا رہتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، فرمایا کہ اس شخص نے، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا تو اس کے پاس علم موجود تھا، پھر بھی اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. یہ جو علم ہے نا، یہ بھی اس وقت فائدہ مند ہے جب بندہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. جس دن یہ ان کنٹرول ہو گیا نا، اسے آزاد چھوڑ دیا، اس دن آپ چاہے بہت چوٹی کے عالم ہو، پورا قرآن آپ کو یاد ہے، رسول اللہ کے فرامین یاد ہے، ازبر ہے آپ کو، لیکن آپ اپنی خواہش کو کنٹرول نہیں کرتے، علم کے باوجود گمراہ ہو جاؤ. کیا شیطان توحید پرست نہیں تھا؟
اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان توحید پرست تھا. شیطان نے یہ کہا خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. خدا کو ماننے والا تھا، مواحد تھا، لیکن خواہش سے مغلوب ہو گیا، خواہش کے پیچھے لگ گیا، گمراہ ہو کے رہ گیا اور آج تک گمراہ چلا رہا ہے. کیونکہ جو بندہ خواہش کے پیچھے لگتا ہے نا، اسے اپنا برا عمل برا نہیں لگتا. اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بندہ خواہش پرستی کرتا ہے نا، خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اسے اپنا برا عمل برا محسوس ہوتا ہی نہیں ہے. جب برا عمل برا محسوس ہی نہیں ہوگا تو بندہ ہدایت کی طرف کیسے آئے گا؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، کیا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جس کا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے؟ جو بندہ خواہش کی پیروی میں لگتا ہے نا تو وہ اپنے عمل کو بڑا اچھا سمجھتا ہے اپنے لیے. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا نا تو جبریل امین سے کہا اذهب فانظر الیہا، جا جبریل ذرا جنت کا معائنہ کر کے آ، جنت کو دیکھ کے آ. فذهب فنظر الیہا، جبریل امین گئے اور جنت کو دیکھا تو واپس آ کے کہا ای ربی وعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، لا يسمع بها احد الا دخلها، جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا نا تو اس میں ضرور جانے کی کوشش کرے گا، وہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جو جنت کی نعمتوں کو سنے اور پھر اس سے لاپرواہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. فحفها بالمکارہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکروہات ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا. ناپسندیدہ سے مراد یہ ہے جو انسان کے نفس کے لیے ناپسندیدہ ہے، انسان کے نفس پر مشکل چیزیں. تو کہا جبریل طرف جا کے دوبارہ دیکھ کے ہو جنت کو. جبریل امین کے جنت کو دیکھا، واپس آئے، کہا لقد ای ربی وعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، لقد خشیت اللہ يدخلها، مجھے ڈر یہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو پائے گا. کیونکہ ناپسندیدہ چیزوں کو جو انسانی نفس پر بھاری ہیں چیزیں، ان کو کرنے کے لیے خواہش کو مارنا پڑتا ہے، خواہش کو مارنا پڑتا ہے. اور آدم کا بیٹا خواہش کو مارے گا نہیں، تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ کوئی جنت میں جائے. لما خلق اللہ النار، اللہ نے جب پھر جہنم کو پیدا کیا، کہا یا جبریل اذهب فانظر الیہا، جبریل جاؤ ذرا جہنم کا معائنہ بھی کر کے آؤ. جہنم کو دیکھا، اس کے عذابوں کو دیکھا. جناب جبریل واپس آئے، کہا ای ربی وعزتک لا يسمع بها احد فيدخلها، اگر کوئی بندہ اس کے بارے میں سن لے گا نا پھر اس میں داخل نہیں ہوگا. جبریل امین کو اتنا یقین تھا کہ جو جہنم کے بارے میں سن لے گا اس میں داخل نہیں ہوگا. پھر تو اللہ تعالیٰ نے فحفها بالشہوات، اللہ نے خواہشات کے ساتھ جہنم کو گھیر دیا. کہا جبریل ذرا دوبارہ تو چکر لگا کے. جبریل گئے، چکر لگایا تو واپس آ کے کہا ای ربی وعزتک، اے میرے رب تیری عزت کی قسم ہے، لقد خشیت اللہ یبقى احد الا دخلها، مجھے ڈر ہے کہ سارے اس میں چلے جائیں گے، سارے اس میں چلے جائیں گے، مجھے ڈر یہ ہے. جناب جبریل نے اس ڈر کا اظہار کیا. یہ جو خواہش کی پیروی ہے نا، ایک جائز حد تک اگر اس کو آپ اسلام کی حدود کے اندر لے آتے ہو، اللہ کی نعمت ہے. نکاح کر لو، زنا نہ کرو، اللہ کی نعمت ہے. کھانا کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، اللہ کی نعمت ہے. آپ اپنی خواہشات کو اسلام کے دائرے میں لے آؤ، اللہ کی نعمت ہے. اسلام کے دائرے سے باہر نکلو گے، یہی آپ کی گمراہی کا سبب بن جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکات میں موجود ہے. امام البانی نے اسے ضعیف کہا ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ کر لے، اس کے نیچے نہ لے آئے. اور جب بندہ اس کے نیچے لے آئے گا اپنی خواہشات کو، پھر یہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا. اللہ کا ولی کیسے؟ آپ نے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، سنا ہوگا. غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، بارش ہوئی، اس میں سے انہوں نے کہا جی کوئی ایسا عمل اللہ کے ہاں پیش کرو کہ جو آپ نے اللہ کے لیے کیا. تو تینوں نے عمل اپنا پیش کیا. ایک نے عمل کیا پیش کیا؟ کہا میری چچا ذات تھی، اس سے مجھے ویسی محبت تھی جیسے ایک مرد کو ایک عورت سے ہوتی ہے. تو میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے اسے کہا کہ مجھے تو چاہیے. تو اس نے کہا مجھے 100 دینار لا کے دے، سونے کے سکے، درہم نہیں. 20 دینار ہو نا، 20 دینار بندے کے پاس، اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہتی ہے. 20 دینار ہو تو زکوٰۃ فرض ہو رہتی ہے. کہا 100 دینار سونے کے سکے لا کے دو. تو وہ بندہ کوئی امیر نہیں تھا، مشہور یہ ہے کہ بڑا امیر بندہ تھا، اس نے دے دیے. یہ غلط ہے. حدیث میں ہے کہ اس نے کوشش کی، مزدوری اور محنت کی، 100 دینار کمائے. یعنی وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک گیا کہ اس نے سونے کے 100 دینار، 20 دینار 7.5 تولے بنتا ہے، 100 دینار کا خود حساب نکال لیں. اس نے محنت اور مزدوری کر کے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کہ میں نے اسے پانا ہے.
سونے کے سکے 100 جمع کیے، اب جمع کر چکا ہے اسے دیے، آپ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زنا کے لیے بیٹھ گیا۔ اس عورت نے ایک جملہ کہا، یا عبداللہ اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ اس جملے نے اس پر ایسی چوٹ لگائی کہ اس نے اپنی خواہش کو وہیں کنٹرول کر لیا۔ وہ بندہ غار میں پھنسا ہوا اللہ سے کہہ رہا تھا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس وقت برائی سے تیرے ڈر کی وجہ سے رک گیا تھا، میں نے اپنی خواہش کو کنٹرول کر لیا تھا، اگر یہ عمل تیرے لیے کیا ہے اللہ تو اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دے۔ پتھر ہٹ گیا، آسمان نظر آنے لگ گیا۔ یہ ہے جب بندہ خواہش کو روکتا ہے نا رب کے لیے تو بندہ وقت کا ولی بن جاتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور مسلمان، آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں نا، ایک واقعہ حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام سے پہلے ایک اناک عورت تھی مکے کی، اس کے ساتھ اس کی یاری تھی اور زنا وغیرہ بھی تھے۔ اب اسلام لیا حضرت مرثد، مدینے میں آگے ہجرت کر کے، تو یہ ایک دن گئے، قیدیوں کو یہ اٹھا کے لایا کرتے تھے مکے سے مدینے میں، تو ایک دن گئے، رات چاندنی تھی، کہتے ایک دیوار کے سائے میں تھا میں، چاندنی دیواروں میں تو کچھ نہ کچھ سایہ محسوس ہوتا ہے، ایک دیوار کے سائے میں تھا، میری اناک سے ملاقات ہو گئی۔ اناک مجھے کہنے لگی کہ مرثد ہو؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ کہا مرحبا و اہلا، خوش آمدید ہو تمہیں، ہلما فبت عندنا اللیلہ، آؤ مرثد ذرا رات گزارو ہمارے ساتھ۔ اب اناک کو کیا پتا کہ اس پر کیا گزر چکا ہے، یہ کس لذت سے آشنا ہو چکا ہے۔ یہ وہی مرثد ہے جو زمانہ جاہلیت میں راتیں گزارا کرتا تھا، لیکن اب یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر چکا ہے۔ اب یہ مرثد سے کہا مرثد آؤ نا ذرا رات گزارو۔ مرثد کہنے لگے یا اناک حرم اللہ الزنا، اناک اللہ نے زنا حرام کر دی۔ اب وہ عورت تھی اور ہے بھی فاحشہ تھی، اس نے کہا مرثد مان جاؤ، کہا نہیں اللہ نے زنا کو حرام کر، کہا میں شور مچا دوں گی، کہا مچا دو۔ اس نے شور مچا دیا، یا اہل الخیام، اے خیمے والو، یہ بندہ ہے جو تمہارے قیدی اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ حضرت مرثد کہتے میرے پیچھے 8 بندے لگ گئے، میں خندمہ پہاڑ پہ چلنے لگا تو وہاں پہ مجھے ایک غار نظر آئی، میں اس کے اندر چھپ گیا۔ کہا وہ بندے میرے سر پر آ گئے، میں غار میں تھا، وہ میرے اوپر انہوں نے پیشاب کیا، اس کے پیشاب کے چھٹے میرے سر پہ پڑے، لیکن اللہ نے ان کی نظروں سے مجھے اوجھل کر دی۔ کہتے وہ چلے گئے واپس، تو میں پھر واپس آیا، میں نے قیدی کو اٹھایا، وہ بڑا بھاری بھرکم تھا، میں اس اٹھاتا تو وہ مجھے تھکا دیتا، الغرض میں مدینے لے آیا۔ اب مدینے میں آ کر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول اناک، اچھا یہ دوستی بڑی مضبوط تھی ان کی، مرثد رضی اللہ عنہ کی دوستی بڑی مضبوط تھی، جس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ جو اناک ہے نا، میری اس کے ساتھ یاری تھی، تو آپ اجازت دیں تو میں اسے نکاح کر لوں۔ حضرت مرثد وہاں پہ زنا نہیں کیا، خواہش کو کنٹرول کر دیا، اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا ہے، اللہ کے رسول اجازت دے نکاح کر لوں، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ اللہ کا قرآن اترا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ و مشرکہ، کہ زانی مرد وہی زانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا مشرکہ عورت سے، اور جو زانی نہیں ہے وہ زانی عورت سے نکاح نہ کرے، اللہ نے منع کر دی۔ حضرت مرثد رک گئے، نہیں نکاح کیا اس۔ یہ ہے اسلام جو آپ کی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے نا، پھر کہتا ہے اللہ جس حد تک تو خواہش کی اجازت کر دیتا ہے میں اس حد تک رہوں گا، اور جب تو اس سے آگے جانے سے منع کرے گا میں رک جاؤں گا۔ قیامت والے دن آخری آیت، اور اس پر بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ قیامت والے دن شیطان کا جو مکالمہ ہوگا نا انسان سے، ہم تو یہ سنتے ہیں کہ شیطان بہکاتا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ شیطان جس دن اللہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان، تو شیطان کہے گا لوگوں سے کہ اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا تو اس نے سچا وعدہ کیا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں اپنے وعدے سے مکر رہا ہوں، میں اپنے وعدے سے۔ شیطان کہے گا ساتھ ہی وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان بہکاتا ہے، شیطان ہمیں گناہ پہ مجبور کرتا ہے۔ شیطان کہے گا اللہ کے بندو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی گناہ کی، تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پہ قبول نام کہا، قبول کیا دعوت کو، اور آ گئے۔ میں نے تو تمہاری خواہش کو مارا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا یہ اچھا لذت والا کام ہے، تم چلے آئے، میں نے تو مجبور نہیں کیا تھا۔ ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں تم پر غالب آ گیا اور تمہیں مجبور کر دیا، میرا تم پہ کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے فقط تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے خود قبول کی، تم مجبور نہیں تھے قبول کرنے پہ۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، آج مجھے برا بھلا نہ کہو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، کیونکہ اس دن تم نے لذت کو طلب کرنے کے لیے اور خواہش کی پیروی میں اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے وعدوں کو بھلا دیا جو سچے وعدے تھے، میرے جھوٹے وعدوں پہ تم نے یقین کر لیا، میری دعوت کو قبول کر لیا اور چلے آئے، آج اپنے آپ کو تم ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔
اس لیے محترم بھائیوں، یہ خواہش کا جو مزور گھوڑا ہے، اگر اسے آپ قابو میں لے آئیں گے، اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کر لیں گے، یہ نعمت ہے بہت بڑی. اور اگر اسے آپ بے لگام چھوڑ دیں گے، یہ آپ کو بربادی اور ہلاکت کے گھوڑوں میں پھینک دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواہش کو جائز طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.